السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں ایک ڈیمو ڈیبیٹ جس کو مناقشہ کہتے ہیں۔ یہ ڈیمو ڈیبیٹ 2016 میں ہوئی تھی 28 اگست کو روز اتوار کو، جس میں کہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کی طرف سے جناب شمس الجماع اشرفی صاحب تھے، مفتی جناب شمس الجماع اشرفی صاحب، اور دوسری طرف سے تھے جناب مولانا شہنواز اشرفی صاحب۔ ان لوگوں کے بیچ میں مناقشہ ہوتا ہے، یعنی ڈیمو ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور آگے تقلید کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ آپ لوگ بھی سنیں اور اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جناب، آپ کون؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ جناب، میں محمد شاہنواز سلفی بنارسی ہوں۔ آپ بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ مجھے ناچیز کو شمس الزماں کہتے ہیں۔ میں بہار مظفر پور کا رہنے والا۔ پر شاہنواز صاحب، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا۔ پوچھو میاں پوچھو، کچھ بھی مجھ سے پوچھ لو، سب کچھ جانتا ہوں، کچھ بھی بتا سکتا ہوں جناب۔ شاہنواز صاحب، آپ نے فرمایا کہ میرا نام محمد شاہنواز سلفی بنارسی ہے۔ بنارسی تو میں سمجھ گیا کہ آپ بنارس کے رہنے والے ہیں، مگر سلفی میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تعجب ہے، آپ سلفی کو نہیں جانتے ہیں؟ ارے سلفی تو آج پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں۔ مکہ جائیے، مدینہ جائیے، مصر، شام، عراق، جہاں بھی جائیے وہاں آپ کو سلفی ملیں گے۔ نیٹ پر دیکھیے تو سلفی، اخباروں میں دیکھیے تو سلفی، کتابوں کی دنیا میں جائیے تو سلفی، ہر جگہ تو سلفی ہی سلفی ہیں، اور آپ سلفی کو نہیں جانتے۔ ارے بھائی، سلفی یعنی اہل حدیث غیر مقلد۔ ہم لوگ کسی خاص امام کی تقلید نہیں کرتے، نہ ابو حنیفہ کی، نہ شافعی کی، نہ مالک اور نہ احمد بن حنبل کی۔ اور آخر تقلید کرے بھی کیوں، جب ہمارے پاس خود ہی اتنا دماغ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، حدیث کو پڑھ سکتے ہیں، تو پھر ہم کسی ابو حنیفہ کو کیوں مانیں یا کسی مالک کی تقلید کیوں کریں؟ شاہنواز صاحب، آپ تو بڑے غضب کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کا قرآن و حدیث کو خود سے سمجھنے کا دعویٰ انتہائی عجیب و غریب ہے۔ یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو مقلد ہونا چاہیے؟ ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ کر ابو حنیفہ اور شافعی کے پیچھے بھاگیں؟ شمس الزماں صاحب، شاید آپ جانتے نہیں، تقلید کو قرآن نے حرام کہا ہے اور اسے شرک قرار دیا ہے۔ کیا قرآن نے تقلید کو حرام کہا ہے اور اسے شرک قرار دیا ہے؟ جی جناب شمس الزماں صاحب، کہاں ہیں آپ؟ کبھی تو قرآن اٹھانے کی توفیق ہوتی نہیں ہے۔ سنیے جناب شمس الزماں صاحب، سنیے، سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے۔ اور سنیے شمس الزماں صاحب، سورہ مائدہ پارہ نمبر 7 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی پیروی کرو اور رسول کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے باپ دادا کافی ہیں۔ اور سنیے شمس الزماں صاحب، قرآن کے پارہ نمبر 10 سورہ توبہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور اپنے پیروں کو اپنا رب بنا لیا۔ اور جناب شمس الزماں صاحب، یہ بھی آیت سن لیجئے جو سورہ احزاب پارہ نمبر 22 میں ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ جس دن وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے آواز لگائیں گے، ہائے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اور شمس الزماں صاحب، اسی پارہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے،
وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. کل مقلدین اپنے رب سے کہیں گے ہم نے اپنے بڑوں کی تقلید کی، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. شمس الزمان صاحب، قرآن کی ان تمام آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تقلید حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اور کل قیامت کے دن سارے تقلید کرنے والے جہنم میں جائیں گے. حنفی جہنم میں جائیں گے، شافعی جہنم میں جائیں گے، مالکی اور حنبلی سب جہنم میں جائیں گے. بس جناب بس. شاہ نواز صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے قرآن پاک کی جتنی آیتیں پیش کی ہیں ان میں کہیں تقلید کا لفظ آیا ہے؟ نہیں. کہیں ائمہ مومنین کا لفظ آیا ہے؟ نہیں جناب. کہیں حرام کا ذکر آیا ہے؟ نہیں صاحب. کہیں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا ذکر آیا ہے؟ نہیں بھائی نہیں. تو شاہ نواز صاحب پھر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ تقلید حرام ہے؟ ارے جناب شمس الزمان صاحب، مفسرین کرام نے ان آیتوں کا یہی مطلب بیان فرمایا ہے کہ تقلید حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. کن مفسرین نے ان آیات کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ تقلید حرام ہے؟ کیا قرآن پاک کے سب سے بڑے مفسر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان آیتوں کا یہی مطلب بیان فرمایا کہ تقلید حرام ہے؟ نہیں. کیا پہلی صدی ہجری کے عظیم مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے، کیا دوسری صدی ہجری کے مشہور مفسر مجاہد بن جبر، مقاتل بن سلیمان اور سفیان ثوری نے، کیا تیسری صدی ہجری کے مفسر عبد الرزاق سنانی اور امام شافعی نے، کیا چوتھی صدی ہجری کے مفسر ابن ابی حاتم، ابن مرزی اور ابن جریر طبری نے، کیا پانچویں صدی ہجری کے مفسر امام واحدی نیشاپوری نے، کیا چھٹی صدی ہجری کے مفسر ابن جوزی نے، کیا ساتویں صدی ہجری کے مفسر علی بن احمد تجیبی نے، کیا آٹھویں صدی ہجری کے مفسر ابن رجب حنبلی اور ابن کثیر دمشقی نے، اور کیا نویں صدی ہجری کے مفسر احمد بن اسماعیل شافعی نے، اور کیا 10ویں صدی ہجری کے مفسر علامہ جلال الدین سیوطی نے؟ کیا ان تمام مفسرین نے ان آیتوں کا یہی مطلب بیان فرمایا کہ تقلید حرام ہے؟ نہیں نہیں نہیں. ان میں سے کسی نے بھی ان آیتوں کا یہ مطلب بیان نہیں فرمایا کہ تقلید حرام ہے. تو پھر شاہ نواز صاحب آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ تقلید حرام ہے؟ شمس الزمان صاحب سنیے، مشہور مفسر قرآن امام قرطبی نے ان آیتوں کا یہی مطلب بیان کیا ہے کہ تقلید حرام ہے. جناب امام قرطبی خود امام مالک کے مقلد تھے. علامہ سمانی نے بھی ان آیتوں کا یہی مطلب بیان کیا ہے. ارے بھائی وہ امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے. علامہ سراج الدین نے بھی ان آیتوں کا مطلب یہی بیان کیا ہے. جناب وہ امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے. سنیے جناب سنیے، اور کچھ فرمائیے. سنیے جناب سنیے، شمس الزمان صاحب سنیے، قاضی شوکانی اور امام ابن قیم نے بھی تو ان آیتوں کا یہی مطلب بیان کیا ہے کہ تقلید حرام ہے. اچھا شاہ نواز صاحب میرے ایک سوال کا جواب دیجیے، کیا ائمہ مومنین کی تقلید حرام ہے یا ائمہ مشرکین کی تقلید حرام ہے؟ جی آواز نہیں آ رہی. ارے بھائی یہ بتائیے کہ ائمہ مومنین کی تقلید حرام ہے یا ائمہ مشرکین کی تقلید حرام ہے؟ تو دونوں کی تقلید حرام ہے. ائمہ مومنین کی بھی تقلید حرام ہے اور ائمہ مشرکین کی بھی تقلید حرام ہے. لیکن جناب شاہ نواز صاحب قرآن پاک میں تو حکم ہے کہ ائمہ مومنین کی تقلید کرو اور نیک لوگوں کی راہ پر چلو. چنانچہ سورہ فاتحہ ہی میں ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے رب ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہے، یعنی انبیاء کے راستے پر، شہداء کے راستے پر، صدیقین کے راستے پر اور صالحین کے راستے پر چلا. سورہ نساء پارہ نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم.
اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور ائمہ مومنین کی اطاعت کرو۔ جناب شاہ نواز صاحب، اولو الامر سے مراد آپ جانتے ہیں کون لوگ ہیں؟ مستدرک حاکم وغیرہ میں ہے حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت مجاہد بن جبر نے فرمایا کہ اولو الامر سے مراد فقہاء ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سنیے جناب شاہ نواز صاحب، سنیے سورہ لقمان پارہ نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان لوگوں کے راستے کی پیروی کرو جنہوں نے میری طرف رجوع کیا۔ اور سنیے جناب شاہ نواز صاحب، سنیے سورہ نساء پارہ نمبر 5 ہی میں ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جو مومنین کے راستے کو چھوڑ دے ہم انہیں جہنم میں ڈال دیں گے۔ لہذا جناب شاہ نواز صاحب، قرآن پاک کی ساری آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ائمہ مومنین کی اتباع، ان کی اطاعت، ان کی پیروی و تقلید ضروری ہے۔ لہذا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ائمہ مومنین کی پیروی و تقلید کرو، اور آپ کہہ رہے ہیں ائمہ مومنین کی تقلید حرام ہے۔ شاہ نواز صاحب، اب آپ ہی بتائیں ہم کس کی بات مانیں، آپ کی یا قرآن کریم کی؟ شمس الزمان صاحب، ایک بات اچھی طرح سن لیجئے، ہم آپ کے کسی دھوکے ووکے میں آنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی آپ کی کسی دلیل سے مرعوب ہونے والے ہیں۔ اس لیے کہ جب ہمارے شیخ ابن قیم نے کہہ دیا کہ تقلید حرام ہے تو تقلید حرام ہے، جب ہمارے عظیم امام و مجتہد قاضی شوکانی نے فرما دیا کہ تقلید حرام ہے تو ہم تقلید کو حرام ہی کہیں گے۔ واہ بھائی واہ، بہت خوب فرمایا آپ نے۔ آپ کہتے ہیں کہ تقلید حرام ہے اور آپ تو ہم سے بڑے مقلد معلوم ہو رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم ایسے اماموں کی تقلید کرتے ہیں جن کی تقلید دوسری صدی ہجری سے لے کر آج تک کے بے شمار علماء و فقہاء، محدثین و مفسرین نے کی ہے، اور آپ ابن تیمیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ ابن قیم، قاضی شوکانی، صدیق حسن خان قنوجی، محمد بن عبد الوہاب نجدی، ناصر الدین البانی اور اسماعیل دہلوی کی تقلید کرتے ہیں۔ بکواس بند کیجیے شمس الزمان صاحب۔ جب میں نے ایک بار کہہ دیا کہ تقلید حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے، تو پھر کیوں آپ مجھے مقلد بنانے پر تلے ہوئے؟ سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، ہم کو کسی کی تقلید وقلید نہیں کرنی ہے۔ اور پھر شمس الزمان صاحب، جب قرآن ہمارے پاس ہے، بخاری و مسلم ہم پڑھ ہی لیتے ہیں، تو پھر ہم کسی کی تقلید کیوں کریں؟ ارے بھائی، تقلید وہ کرے جس کے پاس دماغ نہ ہو، جو بخاری و مسلم اٹھانا نہ جانتا ہو۔ ہم تو اللہ کا شکر ہے سب پڑھ لیتے ہیں، سب سمجھ لیتے ہیں۔ شمس الزمان صاحب، ایک بات اچھی طرح سن لیجئے، ہم صرف قرآن و حدیث کی مانتے اور صرف قرآن و حدیث پر چلتے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ اب آئندہ مجھے مقلد بنانے کی کوشش مت کیجیے گا جناب۔ واہ شاہ نواز صاحب واہ، آپ تو دور حاضر کے بہت بڑے مفکر اور امام و محقق معلوم ہو رہے ہیں۔ اچھا شاہ نواز صاحب، یہ بتائیے کہ ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرماتے تو اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ اور اپنے پیر کو ایک بار دھوتے۔ ترمذی کی دوسری حدیث میں ہے کہ 2 بار دھوتے۔ ترمذی کی ایک تیسری حدیث میں ہے کہ 3 بار دھوتے۔ جناب شاہ نواز صاحب، آپ وضو کس طرح کرتے ہیں؟ جی شاہ نواز صاحب، ایک حدیث میں ہے کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ پانی جب 2 مٹکے کے برابر ہو جائے تو اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ ایک تیسری حدیث میں ہے کہ پانی جب 2 یا 3 مٹکے کے برابر ہو جائے تو اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ ایک چوتھی حدیث میں ہے کہ پانی جب
40 मटके के बराबर हो जाए तो उसे कोई चीज नापाक नहीं करती। जनाब शाहनवाज साहब, आप पानी को कब नापाक मानते हैं? जी जी। शाहनवाज साहब, एक हदीस में है कि आग से पकी हुई चीज खाने के बाद वजू करो, और एक दूसरी हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बकरी का गोश्त खाया और वजू नहीं फरमाया। जनाब शाहनवाज साहब, आप वजू किस तरह करते हैं? जी जी शमसुज़्ज़मा साहब। शाहनवाज साहब, हजरत अली, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, हजरत अबू जुहैफा, हजरत वाइल बिन हुज्र, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की रिवायत से मालूम होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज में नाफ के नीचे हाथ बांधते थे। जनाब शाहनवाज साहब, क्या आप इस हदीस पर अमल करते हैं? मुझे थोड़ा सोचने का मौका तो दीजिए जनाब शमसुज़्ज़मा साहब। शाहनवाज साहब, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद, हजरत बरा बिन आजिब, हजरत वाइल बिन हुज्र, हजरत अबू मसूद अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हुम की रिवायत से मालूम होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज में रफ़े यदैन नहीं करते थे। जनाब शाहनवाज साहब, क्या आप इस हदीस पर चलते हैं? शमसुज़्ज़मा साहब, हम हर हदीस को नहीं मानते, हर हदीस का नहीं मानते, हम सिर्फ बुखारी को मानते हैं, बुखारी को। समझे जनाब? अच्छा, तो अब आप बुखारी पर आ गए। अच्छा शाहनवाज साहब, ये बताइए कि बुखारी में हजरत सलमा बिन अकबा, हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत अली और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुम की रिवायत से मालूम होता है कि कुर्बानी सिर्फ 3 दिन है। शाहनवाज साहब, क्या आप बुखारी की हदीस पर चलते हैं? क्या कहा आपने? शाहनवाज साहब, बुखारी में हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, हजरत अबू हुरैरा, हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हुम की रिवायत से मालूम होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज फज्र के बाद से लेकर सूरज तुलू होने तक नमाज पढ़ने से मना फरमाते थे। शाहनवाज साहब, क्या आप इस हदीस पर चलते हैं? क्या? शाहनवाज साहब, बुखारी शरीफ ही में है कि अगर इमाम बीमारी की वजह से बैठकर नमाज पढ़े तो मुक्तदी खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे। शाहनवाज साहब, जवाब दीजिए, क्या आप इस हदीस पर चलते हैं? शमसुज़्ज़मा साहब, आप तो मुझसे ऐसा सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं कि लगता है कि दौरे हाजिर के सबसे बड़े इमाम मुज्तहिद और मुफ्ती और मुहक्किक हम ही हैं। अरे भाई, हदीस का मामला है, इसे समझना कोई दाल बात है क्या? देखेंगे, उलमा की किताबों का मुताला करेंगे कि हमारे इमाम इब्ने तैमिया, इब्ने क़य्यिम, काजी शौकानी, नासिरुद्दीन अलबानी, सिद्दीक हसन खां भोपाली, शेख उथैमीन ने और हमारे शेख अब्दुल अजीज बिन बाज रहमहुल्लाह ने बुखारी की इन हदीस के ताल्लुक से क्या फरमाया है। ये कोई जरूरी है कि हम बुखारी की हर हदीस पर अमल करें? ये भी आ गया। वाह भाई वाह, ऐसा क्या? अच्छा धोखा देते हैं आप लोगों को। ऐसा धोखा दोगे? कुछ देर तो पहले आप भी कह रहे थे हम लोग किसी की तकलीद नहीं करते। ये इब्ने तैमिया और इब्ने क़य्यिम कहां से आ गए जनाब? मैंने कब ये कहा कि हम किसी की तकलीद नहीं करते? तकलीद हम भी करते हैं भाई, मगर आप लोगों की तरह तकलीद शख्सी नहीं करते। शाहनवाज साहब, ये तकलीद शख्सी क्या होती है भाई? तकलीद शख्सी यही कि अबू हनीफा को पकड़ लिया तो पकड़ लिया, अबू इदरीस शाफई के पीछे पड़ गए तो पड़ गए। क्या दुनिया में यही 4 आलिम गुजरे हैं? क्या इब्ने तैमिया, इब्ने क़य्यिम और काजी शौकानी आलिम नहीं थे? तमीज से बात कीजिए शाहनवाज साहब, अइम्मे दीन का नाम अदब से लीजिए। आप बार बार अबू हनीफा और शाफई कहे जा रहे हैं। अरे वो इमाम अबू हनीफा जिनके बारे में इमाम शाफई ने ये कहा हो, मन अरादल फिक़्ह फहुवा अयालुन अला अबी हनीफा, जो भी इल्म फिक़्ह हासिल करना चाहे वो इमाम अबू हनीफा का शागिर्द बने। जिनको इमाम बुखारी के दादा उस्ताद मक्की बिन इब्राहिम ने आलमो अहलिल अर्द, रुबे जमीन का सबसे बड़ा आलिम कहा हो, जिनको सुफियान सौरी ने अफ़क़हो अहलिल अर्द
روئے زمین کا سب سے بڑا فقیہ کہا ہو، جن کو خطیب بغدادی نے، امام ذہبی نے، ابن الاثیر جزری نے، آپ کے صدیق حسن خان بھوپالی نے اور ناصر الدین البانی نے امام اعظم کہا ہو، آپ انہیں صرف ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک، ہم تقلید کرتے ہیں مگر تقلید شخصی نہیں کرتے، کیونکہ تقلید شخصی بدعت ہے اور ہر بدعت حرام ہے۔ لہٰذا دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ غیر مقلد سلفی، یہ جو وہابی دیوبندی ہوتے ہیں، یہ کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے، کچھ بھی ہو بس ان کو اپنی ہی کرنی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے دور رہیں، بچیں اور اہل سنت والجماعت کے ساتھ آ جائیں پھر سے، اور سب لوگ ایک ساتھ رہیں، کیونکہ اہل سنت والجماعت ہی حق پر ہے الحمدللہ۔ دوستو ہماری تقریر کیسی لگی آپ کو، آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے۔ ہم پھر ایسے ہی نئی ویڈیو دین کے بارے میں لاتے رہیں گے اور آپ کے علم میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ہم کو اجازت دیجئے، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔